ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ہر چیز میں نفع بھی ہے، اس طرح زندگی کا ایک نفع ہے اور زندگی کا ایک نقصان۔ تو زندگی کا نفع اور زندگی کا نقصان کیا ہے یہ سمجھنا، یہ سمجھنا۔ بندہ محنت کرتا ہے نا، طالب علم اسکول میں پڑھنے والا، مدرسے میں پڑھنے والا، تو اس نے محنت کی، سال گزارا، اس کے بعد امتحان ہے، تو امتحان میں یا یہ کامیاب ہوگا یا یہ، تو امتحان میں اگر یہ کامیاب ہو گیا تو اس کو نفع ہوا کہ نہیں ہوا محنت، اور اگر یہ فیل ہو گیا تو نقصان ہوا محنت کا کہ نہیں ہوا ہے نا؟ ایک آدمی الیکشن میں اٹھا، اس نے الیکشن میں محنت کی اور کچھ دنوں کے بعد وہ ایم ایل اے بن گیا، تو اس کی جو محنت تھی اس کا فائدہ ہوا کہ نقصان؟ اور اگر یہ ہار گیا تو نقصان ہو گیا۔ اسی طرح جو زندگی ہے نا ہماری، ہمیں معلوم ہونا چاہیے زندگی کے نفع کا کیا نام ہے، زندگی کے نقصان کا کیا نام۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ دھیان سے سمجھے۔ ہم نے جس کسی انسان کے پاس بڑا مکان دیکھا، عہدہ دیکھا، زمین زراعت، کاروبار، دکان مکان، پیسہ دولت، ہم نے کہا یہ آدمی کامیاب ہو گیا، یہی کہتے ہیں ہم۔ گاؤں میں سب سے بڑا کون ہوتا ہے؟ جس کا مکان سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ جس کے پاس گاڑی ہو۔ سب سے بڑا پیسے والا کون ہے؟ جس کا بینک میں پیسہ ہو۔ ہمارے یہاں یہی چیزیں ہیں نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں دی ہے اور اس زندگی میں جو کاروبار ہمیں کرنا ہے، جو خرید و فروخت ہمیں کرنی ہے، اس زندگی کا ایک نقصان ہے، اس زندگی کا ایک نفع ہے۔ زندگی کے نقصان کا نام ہے جہنم اور زندگی کے فائدے کا نام ہے جنت۔ سمجھ میں آئی بات؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں جس آدمی نے زندگی گزاری اور اس نے ایک سودا کیا اور اس نے کچھ لین دین اپنی زندگی میں کر لی اور پھر وہ واپس اللہ کے پاس پہنچ گیا، اب اس کے دو ٹھکانے، ایک جنت ہے ایک جہنم۔ ناکام کون ہے ان میں سے؟ کامیاب کون ہے؟ فرمایا فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچ گئے، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل ہو، فقط فاز، یہ ہے کامیاب آدمی۔ دنیا میں چاہے زمین زراعت تھی یا نہیں تھی، شکل صورت تھی یا نہیں تھی، عزت تھی یا نہیں تھی، کوئی پوچھتا تھا یا نہیں پوچھتا تھا، لیکن قیامت کے دن جہنم سے بچ کے جنت میں پہنچ گیا، قرآن کہتا ہے فقط فاز، یہ ہے اصلی کامیاب۔ اور جو آدمی دنیا میں بڑے بڑے عہدے، زمین زراعت، کاروبار، دکان مکان کا مالک ہو، لیکن قیامت